السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان۔ جب بھی بات ہوتی ہے کسی کے گھر اجڑ جانے کی یا نشے کی وجہ سے کسی کے متاثر ہونے کی، تو ہم فوراً سے ہمارے ذہن میں اینٹی نارکوٹکس کی جو چیزیں ہیں نا یا ذہن میں آتی ہیں، ہمیں فوراً ان کا ایک ریسکیو نمبر ہوتا ہے، اس پہ کال کرنے کی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فوراً سے ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں، کیونکہ یہی لوگ اس چیز کا ازالہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عام پولیس تو شاید ان معاملات میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکولز، کالجز، اور انفیکٹ اب ایک نیا کام جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کسی کی دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دکان کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بائک یا اوبر اور ان ڈرائیو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ چیزیں آپ کی ہوم پلیس میں آرام سے سہولت سے مل جائیں گی۔ ان سب معاملات پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جی موجود ہے بیرسٹر سلمان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جی، معاملات کو ہم کنٹرول کرنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی معاملات پھیلتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایک تو سب سے پہلا سوال ہی میرا یہ ہے کہ جی ان چیزوں کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے، کب سے سنتے آ رہے ہیں اینٹی نارکوٹکس یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، مگر پھر بھی اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ ایک نئی جو چیز میں نے ابھی اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کیا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے کہ جی آپ کے گھر پہ ہوم پلیس پر بائک یا اوبر ان ڈرائیو جو ہے نا آپ کو ہر طرح کی جو چیز ہے نا مہیا کر دیں گی۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے، یہ سہولت ہے کہ یہ عذاب ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسے جیسے آپ کرائم کے اگینسٹ بھاگتے ہیں، ایڈوانسمنٹس لاتے ہیں، ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں، ویسے کرائم بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اور کرائم انکریز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا ایسے کرائسس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سیدھا رستہ چھوڑ کے الٹے رستے پہ چل پڑتے ہیں، اور تو کرائم انکریز ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ تو وہ کرائم ہے جو اٹریکشن کریٹ کرتا ہے، اور اٹریکشن کین بی ان اینی سینس، اٹ کین بی ان اے فیشن، اٹ کین بی ان اے گڈ لکنگ، اٹ کین بی ان اے سرکل، فیئر، پارٹی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ سو یہاں تک کہ ایجوکیشن، کہ جی اگر صبح پیپر ہے اور رات آپ جاگنا چاہتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو بی ویری فریش، تو اس کی بھی ڈرگ ہے۔ سو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بندے کو یا ایک بچے کو کرائم کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ سو فورس جو ہے اینٹی نارکوٹک فورس 1995 سے کام کر رہی ہے، اور یہ وفاقی فورس ہے اینٹی نارکوٹک فورس۔ اس نے اپنا کام شروع کیا ہے، یہ پورے ملک میں آپریٹ کر رہی ہے۔ اگر پنجاب لیول کی بات کی جائے تو یہ تقریباً کوئی 1500-2000 پہ مشتمل ہے، جو کہ ایک 12 کروڑ کا جو صوبہ ہے اس کے لیے تو بہت کم ہے۔ بہت عرصے سے بات چل رہی ہے کہ اس کی جو تعداد ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جیسے جیسے ڈرگ اب گلی گلی عام ہوئی ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ کیا ایئرپورٹ، کیا ڈرائی پورٹ، کیا سی پورٹ، ہر جگہ وہ اویلیبل ہے، یہاں تک کہ آپ کے بارڈرز پہ، یہاں تک کہ ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہم یہاں بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم کسی دن ایکسپیرینس کریں گے۔ ایگزیکٹلی، اس میں یہ بات کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ ایپس، یہ کرائم کی دنیا والوں نے ایپس بنا لی ہیں، وہ ایپس کو کلک کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اس کی سیل پرچیز چلتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 100+ رائڈرز گرفتار ہو چکے ہیں۔ بیسکلی جو انفارمیشن آتی ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، پھر اس کے پیچھے ایک واضح طور پہ ایک انویسٹیگیشن چلتی ہے، پھر ہم پہنچتے ہیں جہاں تک وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس دوران جو بھی کوئی بیچ میں آ جائے، کیونکہ ہمارا لاء بھی کہتا ہے کہ اینی ون ہو از ایسوسیٹیڈ ود دس کرائم از آلسو، کہ وہ اس کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بیچ میں حصہ دار ہے۔ سو رائڈرز 100 سے زیادہ گرفتار ہو چکے ہیں، ایپس کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کرائم کی دنیا والے ہیں وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر کے اپنا جو کلائنٹس ہیں اس کو میٹ اپ کر رہے ہیں۔ سو اف وی ہیو ٹو کیچ دیم، ہمیں بھی اتنا ہی ایڈوانس ہونا پڑے گا۔ یا رائڈرز کین بی ان اینی شیپ، وہ کھانا لا رہے ہیں تو اس کے نیچے اس کی فروخت چل رہی ہے، وہ کہیں پہ کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ شاپر میں ڈیلیور کر پا رہے ہیں، لیکن ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ریاست ان تک پہنچ نہیں پا رہی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج 100 اریسٹ کیے ہیں تو اگلوں نے 50 اور ہائر کر لیے ہیں۔ وہ کام اور وہ جو دوڑ ہے نا وہ رک نہیں رہی ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ ہم نے اپنی اسٹڈیز میں پڑھا ہوا کہ جو اکنامکس میں طلب جو ہے نا وہ رسد کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح سے کام کریں، مگر یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم کتنا اسمارٹلی پھر ان کو پکڑتے ہیں؟ یہ رائڈرس پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے، دیکھیں پتہ ہر چیز سب کو پتہ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہے۔ سو یو جسٹ ہیو ٹو ڈگ آؤٹ کہ ظاہر ہے آپ ایک چھوٹے سے بندے کو گرفتار کر لیں گے تو وہ تو کوئی کیس نہیں ہوا، وہ تو ناکام ہو گیا۔ آپ نے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں،
ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن ہو اور اس میں بڑی مقدار پکڑی جائے اور جو سرگنا پیچھے ہے وہ گرفتار ہو, نہ کہ وہ جس طرح عام رجحان ہے نا پبلک میں, جی یہ تو 100 کلو 200 کلو والے کو 100 گرام 200 گرام والے کو اریسٹ کر کے بٹھا لیتے ہیں اینڈ دین اس کی بیل ہو جاتی ہے اینڈ دین ہی از گون. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں اینٹی نارکوٹک فورس کا پروسیکیوشن ریٹ, یعنی کہ جو بندے یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں 93% لوگ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں, یہ چھوٹ کے نہیں جاتے. اچھا, یہ اتنا ہائیسٹ ریٹ کبھی بھی نہیں تھا. یہ ایک پالیسی جو گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے, اس میں ججز بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. اس کے بعد ایک چیز اڈاپٹ کی گئی ہے کہ کسی کو اس طرح ایزیلی بیل آؤٹ نہیں کرنا. ہر کوئی قانونی راستے سے چلے اور قانون میں جو بھی اس کو رائٹ ہے وہ تو اس کو ملے گا, بٹ ایسے نہیں ہے کہ فری وے ٹو گو. اب یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ ہیں کرائم کی دنیا, بیسکلی دے کنیکٹڈ ود دا منی. سو اب صرف آپ نے کسی کو پکڑنا ہے تو آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. پھر یہ کہ جو لیٹسٹ بھی جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, صرف ان کا اکاؤنٹ کا معائنہ کیا ہے, اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے. دیکھا جائے تو 2 سال پہلے کوئی پیسہ نہیں ہے, لیکن 2 سال میں کروڑوں روپے ہے, کسی کے پاس اربوں روپے ہے. تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ ایزی منی. بیسکلی ڈرگ کی جو دنیا ہے وہ ایزی منی ہے, یہی اٹریکشن ہے اس کی, اور لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے اس کی. نہیں سر, بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے اینٹی نارکوٹکس ڈالیں جی, بڑے بڑے ہاتھ, بڑی بڑی چیزیں پکڑی ہیں, بڑے بڑے آپ لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں, آپ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے تصویریں کھینچ رہی ہیں جی, یہ اتنا مال پکڑا گیا, اتنا بڑا. مگر میں ایک سادھارن بندی ہوں, میرا تعلق ایک چھوٹے سی جگہ سے ہے. میرے سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں نا, میرے لیے وہ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے آپ کے لیے وہ بڑے لوگ پکڑنے, جتنے جو معیشت میں جو بھی کر رہے ہیں, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. اسی اس میں نا, مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی چیزیں نا اس کو کنٹرول کرنا, ابھی فی الحال ہم نے بڑے بڑے ہار ڈال لیں. مگر میرے لیے تو وہ زندگی ہے جو میرے سراؤنڈنگس میں ہے. میں اگر ان کی کمپلین کرنا چاہوں کہ یار میرے محلے میں کسی کونے میں ایک بندہ سگریٹس پی رہا ہے, 5 سگریٹس پی رہا ہے, بیچتے بیچتے اچانک سے اس نے ڈرگس بچوں کو دینی شروع کر دی ہے, اس کی کمپلین میں نے کہاں کرنی ہے؟ دیکھیں, فرسٹ انٹریکشن بندے کا جو ہوتا ہے وہ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اینٹی نارکوٹک فورس جس کا اسپیشلائز جس کی باڈی ہے ڈرگس پکڑنا, اس کی ہیلپ لائن اویلیبل ہے, آپ ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں. بات آپ نے پولیس والی کر دی, آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے. میں نے سب سے پہلے پولیس والوں سے رابطہ کیا ہے, تو بعد میں پتہ چلا جناب جی حضورے والا جو ہے نا وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. دیکھیں, مہینہ جاتا ہے اور وہ خاموشی. اینٹی نارکوٹک فورس کے کئی کیسز میں بلکہ پولیس نے خود بھی اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیا ہے, اور کئی, میں کہتا ہوں دیر آر 100+ جو آئی جی عثمان انور نے بندے ڈیٹیکٹ کر کے ان کو نوکری سے برخاست کیا. لیکن اینٹی نارکوٹک فورس کے کئی کیسز میں پولیس والے سامنے آتے ہیں, کیونکہ پولیس کا لوکل انٹریکشن بہت زیادہ ہے, اور ان کی ملنے کے بغیر یہ ملے ہوتے ہیں تو پھر ہی کوئی کرائم چلتا ہے. تو اینٹی نارکوٹک فورس کے کافی ایشوز میں یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور پھر چین پکڑی جاتی ہے. میں بار بار اس لیے اس بات کا ذکر کروں گا کہ ایک دکاندار پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آلدو وہ کرائم کر رہا ہے, بٹ وی ہیو ٹو گیٹ انٹو دا چین. میں آپ کو بتاؤں, جیسے تعلیمی ادارے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ جی ایک بندہ کسی مال روڈ پر ایک یونیورسٹی ہے, وہ وہاں پر آ کے سپلائی کر رہا ہے. وہ صرف یونیورسٹی میں سپلائی نہیں کر رہا, وہ وہاں پہ موجود جو کالج اسکول جو بھی اس روڈ پہ ہے, وہ روڈ اس کو ملی ہوئی ہے, بالکل ایسے وہ ہر جگہ سپلائی ہوئی ہے ان لوگوں کو, یہ ایریا تمہارا ہے. تو وی ہیو ٹو گیٹ کہ وہ کہاں تک ہے اور وہ کہاں سے سپلائی کر رہا ہے. ہم سپلائر کو پکڑنا چاہتے ہیں. اگر ہم کسی کو موقع پہ گرفتار کر لیں, اس سے ایک چھوٹی سی مقدار نکل آئے, پھر اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور وہ چین کو فالو اپ نہ کر سکے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, کہ آپ نے بڑی بات کی کہ آپ وقتی طور پہ اس بندے کو نہیں پکڑیں گے, آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے, ہسٹری میں جا کے اس کی ڈیٹیلز نکالیں گے, اور پھر آپ جو جڑ ہے نا اس کو پکڑیں گے وہاں پر. کتنے ایسے معاملات اور کتنے ایسے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا پیادہ جو ہے نا آپ کو اصل مدعے پہ لے کے گیا؟ ہر کیس میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, یہی ایک جنرل انفارمیشن سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ چلتے چلتے کہاں چلی جاتی ہے. فورس کی کیپیسٹی کم ہے, وسائل بہت زیادہ درکار ہیں جیسے جیسے کرائم بڑھ رہا ہے. سو جب فورس کے وسائل کم ہوتے ہیں اور جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو پھر فورسز جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرتی ہیں. اب دن میں تقریباً 10-20 آپریشنز ہو رہے ہیں, یہ نارمل بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کیپیسٹی فورس کی کم ہے, پھر بھی وہ 10-20 آپریشنز کر رہی ہے. یہ 10-20 آپریشنز ایسے نہیں کہ 5 منٹ میں ہو جاتے ہیں, یہ راتیں لگانی پڑتی ہیں, جاگنا پڑتا ہے, پھر
دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے کہ کوئی اپنے بندے کو ہٹ نہ ہو جائے, اور ان کے پیچھے گاڑیاں موو ہوتی ہیں, پھر وہ اگر ضلع چینج کرتے ہیں تو اس ضلع کی پولیس کے ساتھ انٹریکشن ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. سو ایشوز ہیں. نیشنل ہائی وے پولیس اس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, پنجاب پولیس آن بورڈ لیا جاتا ہے, ڈی پی او, آر پی او, ایک پوری ٹیم ہم بناتے ہیں, پھر جا کے اس کو کیچ کر پاتے ہیں. سو اٹس اے واسٹ گیم. بٹ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو میجرلی جس ایریا میں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر بڑی کمی آتی ہے, اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے. بیسکلی احساس اسی کو ہوتا ہے جس کے ایریا میں یہ کلین اپ آپریشن ہوتا ہے, لیکن یہ کام رکتا نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز کلیئر ہے اس سوسائٹی میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنیٹک ہم کریں کام کہ جی ہم آپریشنز کریں, لوگوں کے پیچھے جائیں, ان کو اریسٹ کریں. دوسرا فیز بھی ہے اینٹی نارکوٹک فورس کا, جو اس کی ذمہ داری بھی ہے اور جو اس کا قانون بھی ہے, وہ ہے نان کائنیٹک مشنز. یعنی کہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو ختم ہو. اگر لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہوگی تو پھر اس کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج آپ 10 پکڑیں گے, وہ 10 اور نکل آئیں گے. بالکل ایسے. سو ہم ایک پوری میکنزم کے ذریعے اویئرنیس کیمپینز کو رن کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈیمانڈ کو ریڈیوس کر دیں گے تو ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے. لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو ہم ایزیلی کیچ کر سکیں گے. یہ ایپ پہ کون کلک کر کے منگوا رہا ہے؟ جنرل پبلک. وہ ڈرگسٹ تو نہیں ہے, وہ کنزیومر ہیں, وہ یوز کر رہے ہیں, ان کی ایکسیس میں, کیونکہ ان کو کسی نے لت لگا دی ہے. یہ جتنے تعلیمی ادارے میں بچے ہیں, کسی نے اس طرح نہیں دی ہوگی کہ جی یہ آج جا کے تم ڈرگ ٹرائی کرو. یہ ہمیشہ آئس کا بات کرتے ہیں, یہ اس طرح دی کہ جی آگے تمہیں 72 گھنٹے نیند نہیں آئے گی, تم بڑا اچھا پیپر کر سکو گے اور تیاری بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی, تو یہ آئس لے لو. اور آئس کبھی بھی ایسے نہیں, یہ کوئی فضول سی شیپ میں نہیں موجود ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ جی واٹ از دس. یہ بہت اچھی ریپڈ ہے, اور یہ ہماری بہت اچھی جو ٹافی چاکلیٹس ہوتی ہیں یہ ان سے بہترین ہے. اور اٹریکشن کریٹ کی گئی ہے کہ وہ بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو یوز کر سکے, اور پھر وہ یوز کرتے کرتے اس کی لت میں چلا جاتا ہے. اور آئس ایک ایسی چیز ہے جس میں 6 مہینے میں بندہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا ریکوری نہیں ہے اتنی. باقی چیزوں میں ریکوری ہو سکتی ہے 6 مہینے میں, 9 مہینے میں, لیکن آئس میں نہیں ہو سکتی. اچھا سر, جس طرح یہ پیرا فورسز ہو گئی, سی سی ڈی آ گیا, آپ لوگوں نے بھی ایک نیا انیشیٹو جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے آیا, اس فورس کی کیا ضرورت تھی, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہی شاید یہی تھی؟ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اینٹی نارکوٹک فورس فیڈرل کیپیسٹی بہت کم ہے, وسائل بہت محدود ہیں, تو پھر 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے میٹرز ہیں وہ صوبوں نے خود ٹیک اپ کر لی ہیں. سو یہ معاملہ پنجاب میں تو اب آ رہا ہے. کے پی نے اپنا قانون بنا لیا ڈرگس کا, اور اپنے انہوں نے آپریشنز شروع کر دیے ہیں. سندھ نے اپنا ایکٹ پاس کر لیا نارکوٹکس کا, اور اب پنجاب نے اپنا یہ نارکوٹک ایکٹ پاس کر لیا ہے اور اپنی ایک فورس بنائی ہے, کاؤنٹر نارکوٹک فورس. اور فار دا فرسٹ ٹائم اس کاؤنٹر نارکوٹک فورس میں حاضر سروس فوجی جو ہیں وہ ان کمانڈ ہیں. جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بریگیڈیئر ہیں, اور جو باقی ان کے ڈائریکٹرز ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے لیول کے لوگ ہیں. سو یہ فورس کو پنجاب گورنمنٹ اس لیے لے کر آئی ہے, یا اس لیے ان کو بنایا گیا ہے تاکہ گلی گلی, محلہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی جہاں ڈرگ بڑی عام ہو چکی ہے, تو ایک ایسی فورس ہو جو ہر جگہ جا کے کریک ڈاؤنس کرے. دیکھیں ایک اے این ایف ہے, اس کی کیپیسٹی پرابلم ہو گئی ہے. سو وی نیڈ این ادر فورس. پولیس دیکھیں, پولیس کی تعداد آپ دیکھ لیں کوئی 5-6 لاکھ کی پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے. پولیس کو کیا کیا ڈیوٹیز اسائن ہیں, ساری پروٹوکول سے لے کر ہر کرائم میں انہوں نے جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیر ہیز ٹو بی سم اسپیشلائز کائنڈ آف فورس جس نے اس پورے یہ جو پوری سائنس ہے ڈرگس کی, اس کے اوپر قابو پانا ہے. اس کے لیے اس فورس کو لایا گیا کہ بھائی نان کائنیٹک اینڈ کائنیٹک دونوں چیزوں پہ کام کرو اور پنجاب میں کنٹرول کر کے دکھاؤ. اچھا سر جی, میں بہت ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں جس طرح یہ لوگ انٹرنیشنلی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں ڈرگس لے کے آنے والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی پوری جانچ پڑتال, ان کی انٹری سے لے کے ان کی گرفتاری تک کی پوری رپورٹ جو ہوتا ہے وہ بناتے ہیں, بنا کر سائن کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم لوگ بھی اتنی اویئرنیس اپنی عوام تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی اس فورس کے تھرو, یا آپ لوگوں کی کولیبوریشن سے, یا کسی بھی تھرو سے, کیا اس طرح کا مٹیریل ہمارے سامنے آ سکتا ہے؟ اس طرح کا بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ آپریشنز جو ہوتی ہیں نا, ایک تو یہ کہ
وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور ہائی کورٹ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی بھی ججمنٹ ہے کہ اب جب بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے تو باڈی کیم لگا ہونا چاہیے. یہاں پہ کیمرہ ہے وہ ہر ٹائم ریٹ کو مانیٹر کر رہا ہے, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور وہ جو اب تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں نہ ہوگی کوئی آپریشن کی تو وہ بندے کو آپ اندر نہیں رکھ سکتے. اچھا, وہ اس کا مطلب ہے پھر آپ نے فیک آپریشن کی ہے. سو اب تو لیگلی اسپیکنگ ہر طرح کا مواد موجود ہے جب بھی کوئی آپریشن کی ہے. سو یہ سارا مواد اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں دیا جائے تو وہ آئی تھنک, کیونکہ اس طرح ہمارے بچوں کو بہت ساری سہولت ہوگی. جس طرح انٹرنیشنلی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاز پہ اس بندے نے جہاں سے بیٹھا ڈرگس اس کے پاس کتنی زیادہ مقدار تھی, وہ کس طرح سے ٹریول کیا. کئی لوگوں نے اسٹمک کے اندر فل کیا, کئی لوگوں نے اپنی باڈی کے ساتھ پیسٹ کیا. وہ چیزیں وہ کس طرح سے پاکستان آتی ہیں یا افغانستان جاتی ہیں یا کسی بھی کنٹری وٹ ایور جو کچھ بھی ہے, مگر وہ سب ڈیٹیلز انہوں نے ہر چیز کے ساتھ لمحہ بلمحہ اویئر کیا, اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو اویئر کیا کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کی سراؤنڈنگس میں تو ان سے محفوظ رہیں. کیونکہ خالی ہمیشہ یوں نہیں ہوا کہ وہ جو وکٹم تھا وہی بندہ پکڑا گیا, بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. ابھی بہت بڑا کیس ہوا ہے سعودی عرب والا جس میں محسن نقوی صاحب اور پوری ریاست آن بورڈ تھی. عمرہ کرنے جا رہی تھی فیملی اور کسی نے ان کے بیگ میں ڈرگس رکھ دی اور وہ سعودیہ جا کے پکڑے گئی وہ فیملی, اور ان کے ساتھ بڑا برا ٹائم گزرا. 20-25 دن ان کے بہت ایک عذاب تھا. لیکن ریاست جو ہے اس نے تھوڑا سا اسٹینڈ اپ کیا, اور جو کمانڈر ہیں اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے, تھوڑا انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اسٹینڈ کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایک فیملی گئی ہے عمرہ کرنے کی نیت سے گئی ہے تو وہ وہاں کیسے پھنس گئی ہے. تو تھوڑی سی انویسٹیگیشن ابھی کی ہے کہ ان کو کلو ملنا شروع ہو گیا, اور اس میں لاہور ایئرپورٹ کا جو عملہ تھا وہ ملوث نکلا, اور بڑے جو بگ گنز ہیں وہ پکڑی گئی اس میں. اور پھر فیملی واپس آئی, حالانکہ وہ نہیں چھوڑتے, کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑتے, وہاں تو بالکل موت کی سزا ہے. لیکن پھر ریاست ان کو واپس لے کر آئی اور ان کو عزت کے ساتھ یہاں رکھا گیا, اور اب وہ سارا معاملہ کلیئر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اویئرنیس جتنی بھی ہو وہ کم ہے. آپ کہہ رہی ہیں ڈاکومنٹریز کا, جی آلریڈی ہیں بٹ جتنی بھی ہوں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, اینڈ وی ہیو, اگر ہم نے ڈرگ کو ریڈیوس کرنا ہے وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو میسز. ہر کسی کو ہر چیز کا معلوم ہونا چاہیے. سو اس کے لیے اویئرنیس بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک فیشن شاید ایک سمبل ہے کہ ہم ڈرگس لیتے ہیں, یا دوست 4 بیٹھ گئے تو ڈرگس کا انٹیک کرنا ہے. اس کا سائڈ افیکٹ جتنا بھی ہوتا ہے یہ پوری خاندان جو ہے نا وہ اس میں رول جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح انٹیلیجنسلی جس طرح ہمارا جرم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ الیکٹرانک ہو گیا, جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جدید ہو گیا, تو کیا ہم بھی ویسے ہی جدید ہیں؟ ہم ان آپریشنس کے لیے تیار ہیں کہ جس طرح وہ اپنی چیزوں کو اے آئی سے کنورٹ کر کے چیزوں کو سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, کیا ہم بھی اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بیسیکلی پاکستان ریاست تو اے آئی پہ جو کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے, بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے اس میں. سو اس طرح یہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ دن بدن جدید ہوتی جا رہی ہے, وہ اپنی لیبارٹریز کو بہتر کر رہے ہیں, نیو لیبارٹریز کی طرف جا رہے ہیں, نیو ٹیکنو ریفارمز آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی ٹریننگ کی بات, تو یو این او ڈی سی جو ہے یو این کی ایک باڈی ہے, وہ ٹریننگ بھی دیتی ہے, اور وہ جو جدید طریقے ہیں انویسٹیگیشن کے پراپ کرنے کے وہ بھی سکھاتی ہیں. پھر اینٹی نارکوٹک فورس کی جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اینٹی نارکوٹک فورس آگے پنجاب کی فورس, پولیس, کسٹم, ایف آئی اے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ جی اس طرح آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس طرح آپ نے ڈرگ پیڈلر کو پکڑنا ہے اور پھر اس کو اس طرح پروسیکیوٹ کرنا ہے. سو یہ ٹریننگز ہر ٹائم کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. اچھا آپ نے بہت سارے کیسز آپ کی نظر سے گزرے, انفیکٹ کوئی بھی شاید کوئی کیس ایسا نہ ہو, کیونکہ آپ کے احباب بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپس میں ڈسکشن ہوتی, کوئی ایسا ڈیجیٹلی کرپٹ کیس کہ جس میں سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یار یہ ایسے ہو سکتا ہے, کوئی کیس آپ کی نظر سے ایسا گزرا ہو؟ ایک تو یہ کہ یہ سعودی عرب والا تو انبلیویبل تھا یہ, لیکن یہ چل ہی رہا ہے, یہ تو سامنے آ گیا تو آ گیا. رائڈرز کا نہیں سوچ سکتے تھے ہم تو, مطلب کہ ایسی چیزیں سامنے, رائڈرز کا کبھی نہیں کہ کوئی گھر پیزا دینے جا رہا ہے تو اس کے نیچے وہ رکھ کے دے رہا ہے. بالکل ایسے ہے. ریسنٹلی جو سلے ہوئے کپڑے ہیں
وہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے, ان کی جو سلائی ہے اس میں سے ڈرگس نکلی, بالز جو ہوتی ہیں ٹینس بالز اس میں سے ڈرگس نکلی, بیٹ کو توڑیں تو اس میں سے ڈرگس نکلی. یہ تو خیر باقی گاڑی وغیرہ سے وہ تو ایک نارمل بات ہے, لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ میں اس کو ہائی لائٹ اس لیے کروں گا, یہ جو چیزوں سے ڈرگز نکلتی ہے پھر کیونکہ پاکستانی پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی دنیا ہم سے بزنس نہیں کرنا چاہتی. دس از آلسو دا مین ریزن. سو اف وی کین ڈٹرمن کہ بھائی 3-4 کون سے بڑے ایشوز ہیں جہاں, کیونکہ دبئی بھی آپ کو ویزا نہیں دے رہا, آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے اکاؤنٹ میں, آپ جتنا مرضی آنا جانا آپ کا ہو, اس ٹائم ریجیکشن ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی ٹھیک ہے جاتے ہیں, لون لے لیتے ہیں, لون ری پے نہیں کرتے, ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو واپس نہیں آتے, چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بڑی وجہ ڈرگز ہے. یہ ڈرگز جو ہے یہ آپ کے کچھ گندے لوگ انہوں نے یہ جو اسمگلنگ اس کی ہے وہ ان کے سامنے ہے. پھر یہ جو چیزوں میں ڈرگز رکھ کے جانے کی کوشش ہوتی ہے جو پکڑے جاتے ہیں موسٹلی, تو یہ وہ چیزیں جب خدا نہ خواستہ کسی ملک میں جا کے کھلتی ہیں پاکستان کے نام پہ, تو وہ ایک میجر ایکشن یہی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کا ان کو ویزے ہی نہیں دینے ہم نے. سو ہم نا سوشلی وی آر ناٹ لائک اینی ویسٹرن کنٹری کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ فلانا بندہ کیا کر رہا ہے. ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم بائی نیچر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں بیٹھا فلانا بندہ کیا کر رہا ہے, ہمیں کچھ بھی کام نہ ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ آئی ایم جسٹ اسپیکنگ آل دس کہ اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے تو وی نیڈ ٹو اویئر آور ایجنسیز کہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ آپ نے بڑی پھر وہ بات کر دی, پھر میں آپ کو بتا رہی کہ میں نے بڑی کوشش کی, میں نے کہا میں مرد مومن بن کے نا جناب جی, میں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے جی میں اس میں کود پڑتی ہوں. میں نے ایک اسکول تھا اس کے ساتھ ان ٹچ تھی, ان کی پرنسپل جو تھی نا وہ میری بہت اچھی دوست تھی, تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میری ہی اسکول میں پہلے ایک بچہ, پھر دوسرا بچہ, تیسرا بچہ جو ہے نا جب وہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہوا تو میں نے پھر کہتی مجھے بڑی فکر ہوئی کہ یہ ایسے کیوں چل رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ اسکول کے سراؤنڈنگس میں ایک شاپ ہے, شاپ کے اندر جناب جی ڈرگس جو ہے نا وہ ایزیلی اویلیبل ہے, بچے بھی جا کے وہاں سے خرید سکتے ہیں. اس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے جی اینٹی نارکوٹکس جو ان کی ہیلپ لائن ہے ان پہ کال کی, ایک دفعہ کی, انہوں نے میری بات سن لی, انہوں نے مجھے اگنور کر دیا. دوسری دفعہ پھر کی 2 دنوں کے بعد, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو ایک نمبر دیا جاتا ہے جو آپ کا کمپلین نمبر ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے وہ دے دیں. میں نے وہ کمپلین نمبر لے لیا. پھر انہوں نے جی مجھے اس کے بعد 3rd ٹائم میں نے پھر ان کو کال کی. میں نے کہا سر یہ میرا کمپلین نمبر ہے اور میں نے اس طرح کمپلین کی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ایک آفیسر اسائن کر دیتا ہے. انہوں نے مجھے ایک آفیسر اسائن کر دیا. میں نے ان آفیسر سے بات کی, میں نے ان کو ڈیٹیلس بتائی. پھر انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں. میں نے کہا نہیں جی, وہ جو 3 بچے ہیں نا وہ میرے سگے بچے ہیں, تو پلیز ان کو کسی طریقے سے نا آپ وہاں سے ریموو کریں یا جس طرح سے بھی ہے. میرے لیے تو ایک بچہ بھی میری قوم کا بہت قیمتی ہے. پھر جناب جی 4تھی دفعہ جب میں نے ان سے بات کی نا, وہ گئے بھی جا کے لوکیشن پہ دیکھ کے آئے, تو انہوں نے کہا اس کے پاس بہت تھوڑی مقدار میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ چیز مجھے ہضم ہی نہیں ہوئی, یہ چیز مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اگر تھوڑی مقدار میں ہے میرے ملک کا, میری قوم کا, اگر ایک بچہ بھی میری آنکھوں کے سامنے خراب ہو اس کا مطلب میں مجرم ہوں. تو یہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو اس چیز کو کہ اس کے پاس تھوڑی مقدار پڑی, میں اسے پکڑ نہیں سکتا. دیکھیں قانون میں 1 گرام کا بھی ذکر ہے, تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ جی اگر 1 گرام کسی کے پاس ہے تو بہت تھوڑی ہے. جو بھی کنسرن آفیسر تھے ان کو اپنا لا کے مطابق رول نبھانا چاہیے تھا, چاہے وہ اس کو پکڑتے چاہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں آئی تھنک یو ہیو یوز دا فرسٹ فورم کہ آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کی, کنسرن آفیسر آگے, اف ہی از ناٹ ایڈریسنگ یو تو آپ ہائی اپس کے پاس جا سکتے ہیں اور ریٹن کمپلین کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں آپ نے اسکول کا ذکر کیا ہے, تو اسکول کے بارے میں تو ایک ریگولر کیمپین چل رہی ہے اینٹی نارکوٹک فورس کی, اسٹیٹ کی, ہر جگہ ہر معاملے میں, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں. اور HEC اور منسٹری, اسکول میں ایجوکیشن منسٹری وہ بھی آن بورڈ ہیں اس میں. سو اسکول پرنسپل تو ڈائریکٹ آ کے بھی کمانڈر سے ملاقات کر سکتی ہیں, بلکہ کمانڈر خود اسکولوں میں جا کے ایڈریس کر رہے ہیں. اصل میں ہمارا جو المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرنسپلز اور جو اسکول کے ٹیچرس ہیں نا وہ اپنے اسکول کی کنٹروورسیز نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اسکول کا نام ہے. پھر وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں جو سوشل میڈیا سے ان ٹچ ہو, اور وہ جو میرے ساتھ ہوا, میں نے ساری اسٹوری آپ کو سنا دی کہ یہ 2 3 4 کالز کے بعد میرا یہ رسپانس. میں آپ کو اس میں کلیئر کر دیتا ہوں, چاہے کوئی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اسکول ہے, کالج ہے, ایک چیز کلیئر کر دی گئی ہے کہ وی آر کمنگ آفٹر جو ڈرگ یوز کر رہا ہے اس کے خلاف ہم آ رہے ہیں. جو آپ کا یہ جو بچہ ہے, یہ جس کو لت لگ گئی ہے, اس کو ہم کنزیومر
کی طرح لیں گے, پیشنٹ کی طرح لیں گے کہ جی اس کو لت لگا دی گئی ہے, اس کو کوئی سپلائی کر رہا ہے, اس کے اگینسٹ جانا ہے. اسکول کالج یونیورسٹی کا کوئی نام بھی 6 مہینے سے یہ چل رہی ہے اویئرنیس کیمپین, کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا نام سامنے نہیں آیا, لیکن بڑی بڑی یونیورسٹی کالجز میں کام ہو چکے ہیں, آپریشن ہو چکے ہیں. اچھا, پہلے 2-3 دن اویئرنیس دی جاتی ہے, پھر آپریشن کر دیا جاتا ہے. اس کی نہ خبر لگتی ہے, نہ اس کا نام ڈسکلوز ہوتا ہے, نہ جو پکڑا جاتا ہے بچہ اسٹوڈنٹ اس کا نام ڈسکلوز ہوتا ہے. اوکے گریٹ. یہ تمام چیزیں ہڈن رکھی جاتی ہیں. بٹ بیسکلی میں بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے, یہ پولیس چوری ڈکیتی نہیں ہے کہ جس کو پکڑا شام کو کھڑا کر دیا اور ریاست کو کہا کہ مائک آگے رکھ دے. یہ بہت سیکرٹ کام ہے. یہ جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کھل کر آئے, ہائی اپس کے پاس ڈائریکٹلی آئے, کوئی پروٹوکولز کچھ نہیں ہے. ون کین کم ڈائریکٹلی اینڈ میٹ دا کمانڈر. اور وہ ایئرپورٹ ہو, پنجاب کے ایئرپورٹس ہوں یا پورے پاکستان کے کوئی ایئرپورٹ ہوں, وہ بارڈر ہو, وہ عام دکان ہو, سڑک ہو, کوئی بھی چیز ہو, ایون if any government officer is involved in this case یا اس طرح کی اسمگلنگ میں, تو اس کو بھی کیچ کیا جاتا ہے. ٹھیک سر, آپ سے باتوں میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا, ٹائم بہت زیادہ میں نے آپ کا لے لیا, مگر اینڈ پہ میں آپ سے یہ ضرور ایک سوال کروں گی, وہ یہ کہ یہ جو نئی فورس آئی ہے, اس فورس میں کیا نئے انیشیٹو ہیں؟ اوبیسلی دے ہیو نیو ڈائمینشنز, ان کے نئے کوئی راہیں ہوں گی, انہوں نے کچھ نئی اپروچ, کیا ڈائمینشنز ہیں وہ میری عوام سننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ دس از اسپیشلائزڈ پنجاب فورس, وہ فیڈرل ہے, یہ اسپیشلائز پنجاب فورس ہیں. پھر یہ کہ دے آر آل آرمی آفیسرز, اور یہ کہ جو سزائیں ANF کے قانون میں, CNSA کے لاء میں ہیں, یہ سزائیں جو ہیں اس میں بڑھائی گئی ہیں. اوکے. تو کچھ 1 گرام سے لے کر اگر 400 گرام تک ہے تو اس کی کافی سزائیں ہیں اس میں. جو ان کی ہیلپ لائن الگ ہوگی, ان کی ہیلپ لائن علیحدہ ہوگی, اور وہ 2 ہفتے کے اندر لانچ بھی ہونے جا رہی ہے. سو یہ وار فوٹنگس پہ کام کریں گے, یہ کاؤنٹر کریں گے, کاؤنٹر نارکوٹکس فورس, یہ کاؤنٹر کریں گے. اور ان کے آپریشنس کا آلریڈی آغاز ہو چکا ہے. تقریباً میں اگست سے آج کی ڈیٹ تک بتاؤں, آج 80 کلو تک پکڑی جا چکی ہے پنجاب کے مختلف شہروں سے. صرف پنجاب سے؟ صرف پنجاب کی. اور یہ وہ ہے جو پکڑی گئی ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی تعداد. یہ کام نہیں رکتا, اس لیے جو فوجیوں کا کام ہے یا فورس کا کام ہے وہ تو ہر ٹائم ایک جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں. لیکن ایسا کہ کوئی باز آ جائے اس کام سے, ایسا کوئی نہیں ہو رہا. سو ان کو سزائیں دینی پڑیں گی, اور سزا بھی ایسی کہ جب تک ان کو ہارڈ سزائیں نہیں ہوں گی یا ان کو جیلوں میں دھکیلا نہیں جائے گا, تب تک یہ لائک CCD ایکشن. ایگزیکٹلی ایسے ہی آئیں گے تو ایسے صحیح ہوں گے, بہتر ہی صحیح ہونا. چلیے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا, اور بہت ساری انفارمیشن آج ہم نے آپ سے اکٹھی کر لی ہے. بہت ساری چیزیں جو میرے سوالات تھے, میرے دکھ تھے انفیکٹ, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے شاید یہی دکھ ہوں گے. مگر ہوپ فلی کہ جو نئی فورس آئی ہے وہ اس سے بھی ڈبل ایکٹیو ہوگی, اور ہمارے جو ملک کی جتنی بھی اس طرح کی کالی بھینسیں جو جگہ جگہ پر ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہے, وہ ضرور پکڑی جائیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.